فيه القرآن وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صدر محترم مقتدر علماء کرام، حاضرین ذی وقار جامع مسجد انوار محمدیہ منڈی صفدر آباد میں استقبال رمضان المبارک کے سلسلے میں منعقد ہونے والے درس قرآن و حدیث میں آج ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس مسجد کی انتظامیہ، نمازی حضرات اور اہل محلہ جنہوں نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ استقبال رمضان المبارک کی اس محفل کو درس قرآن کے عنوان سے منعقد کیا، اللہ رب العزت ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی دور و نزدیک سے مخلص احباب اس محفل میں تشریف لائے، تمام حاضرین کو اللہ رب العزت اپنی شان کرم کے لائق جزائے خیر اور جزائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رمضان المبارک کا تعارف کرایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ کریم نے اس عظیم المرتبت اور عظیم الشان مہینے کا تعارف کرایا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس مہینے کی عظمت کا سب سے نمایاں پہلو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ رمضان اتنا باعظمت مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن مجید سارے کا سارا دفعتاً یعنی ایک مرتبہ سارا قرآن مجید نازل نہیں ہوا، بلکہ اس قرآن مجید کو رمضان شریف کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس رات کو 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا نام دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ چونکہ رمضان شریف نزول قرآن کا مہینہ ہے تو سارے کا سارا قرآن، مکمل قرآن ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے مہینے میں سارے کا سارا قرآن
لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ رمضان شریف میں شب قدر میں سارے کا سارا قرآن، مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر اس قرآن کو بیت العزت میں رکھا، کیونکہ قرآن کہاں سے آیا؟ تعارف خود قرآن کرا رہا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن لوح محفوظ سے شب قدر کو، لیلۃ القدر کو، اور وہ رمضان شریف کی ایک رات ہے، سارے کا سارا قرآن اس رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس پورے قرآن کو بیت العزت میں رکھا، اور وہاں سے پھر یہ قرآن 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ پورے قرآن کے نزول کی تکمیل 20 اور 3 23 سال میں سارے کا سارا قرآن یہ مکمل نازل ہوا۔ اور یہ قرآن کہاں نازل ہوا، اس کی وضاحت بھی اور جواب قرآن مجید دے رہا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی قرآن دے رہا ہے کہ یہ قرآن کہاں اترا، کہاں نازل ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے نزل علی قلبک، نزل علی قلبک، اے محبوب یہ سارے کا سارا قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے۔ قرآن حضور کے دل اطہر و اقدس پہ نازل ہوا۔ سارے علوم قرآن کے اندر، سارے علوم قرآن کے اندر، اور قرآن جو ہے وہ قلب مصطفیٰ میں ہے، قرآن پھر قلب مصطفیٰ میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کا تعارف کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا پر بیت العزت میں قرآن رکھا گیا۔ پھر نجمن نجمن جیسے جیسے کبھی 2 آیات، کبھی 5 آیات، کبھی 10 آیات، جیسے جیسے احکام کی ضرورت پڑتی تھی، یہ قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو پورے 23 سال میں اس کی تکمیل جو ہے وہ ہوئی۔ پہلی آیت جو نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے قرآن کی پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت نزول کے اعتبار سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آخری آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی، تو پورے قرآن کی تکمیل ہو گئی۔ اس مہینے کا تعارف اللہ رب العزت نے کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اب جب فرضیت روزہ کا معاملہ آیا، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مہینے کے روزے ہر صاحب ایمان پر فرض کیے گئے۔ روزوں کی فرضیت کے لیے اللہ رب العزت نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، روزے رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص اپنی زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ پائے تو وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جتنی مرتبہ بھی زندگی میں ہمارے رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، اور جب بھی ہم اس مہینے کو پائیں گے
اس پورے مہینے کے روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، وہ اس پورے مہینے کے پھر روزے رکھے گا۔ یہاں یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کے لیے رمضان کا انتخاب فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ روزے اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ روزوں کے لیے رمضان شریف کا مہینہ اس لیے رکھا گیا کہ قرآن کا اور صوم کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ آپ سب جانتے ہیں، یہ عام بات ہے جو ہر بچے کو معلوم ہے، 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ یہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ کو جب تورات دی گئی تو تورات عطا کرنے سے پہلے ان کو روزے رکھوائے گئے، ان کو روزے رکھوائے گئے۔ جب روزوں کی تکمیل ہو گئی پھر انہیں تورات عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب زبور عطا کی، پہلے انہیں روزے رکھوائے گئے، جب روزوں کی تکمیل ہو گئی پھر انہیں زبور عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، تو کتاب دینے سے پہلے اللہ کریم نے انہیں روزے رکھوائے، اور جب روزوں کی تکمیل ہو گئی پھر ان کو انجیل عطا کی گئی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کو جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، آپ سب جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سن رکھا ہے کہ حضور غار حرا میں تشریف لے گئے، اور پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ نازل ہوئی ہے غار حرا میں۔ اور غار حرا میں نبی کریم علیہ السلام کبھی 7 دن، کبھی 10 دن، کبھی 5 دن، کئی روز حضور غار حرا کی بلدیوں پہ تشریف لے جاتے، اور غار حرا میں حضور کئی روز تک نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے۔ روزے کی کیفیت اور روزے کی حالت میں حضور غار حرا میں رہتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غار حرا پہ جب حضور تشریف لے جاتے، ستو لے جاتے، جو لے جاتے، زمزم شریف لے جاتے، اور کئی روز تک حضور کی کیفیت فاقے کی کیفیت رہتی۔ اسے حضور کی فاقہ مستی کا جمال کہا جاتا ہے، کہ جمال فاقہ مستی تھا میرے آقا کریم علیہ السلام کا، کہ غار کے اندر روزے کی کیفیت میں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ اور جب یہ تکمیل ہو گئی، رمضان شریف کا مہینہ تھا، جب پہلی آیت نازل ہوئی تب بھی مہینہ کون سا تھا؟ رمضان شریف کا۔ پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب روزوں کی وہ کیفیت جو حضور نے اختیار فرمائی غار حرا کی خلوتوں میں، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام پر جب قرآن نازل کرنے کا آغاز کیا تو اسی غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو ہر نبی کو کتاب دینے سے پہلے کیا کیا گیا؟ انہیں روزے رکھوائے گئے۔ اب رمضان شریف میں قرآن اترا، لہذا اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اتنی عظمت اور فضیلت عطا کی کہ اس مہینے کے دن کے اوقات میں روزہ رکھا ہے، دن کے اوقات میں روزہ رکھا ہے، اور رات کے اوقات میں قیام رکھا ہے، جسے اپنی زبان میں ہم تراویح کہتے ہیں۔ اب دن بھر روزہ رکھتے ہیں ہم، اور رات کو مسجد میں محراب میں ایک شخص کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اور پیچھے صفیں باندھ کر لوگ قرآن کی سماعت کرتے ہیں۔
تراویح میں قرآن مجید کی منزل سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ رمضان میں قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ دن بھر کا روزہ رکھنے کی بدولت انسان کی روح اس قدر مزکا، مسجع اور مصفا ہو جاتی ہے، اس کا باطن اور اس کی روح اس سطح پہ آ جاتی ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا دن بھر روزہ رکھو، رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنو، تاکہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو قرآن کا نور تمہارے دن بھر کے روزے کی بدولت تمہاری روح اس قابل ہو جائے کہ قرآن کا نور تمہاری روح میں اترتا چلا جائے۔ اس لیے سال کے تو 12 مہینے ہیں، لیکن روزے فرض کیے گئے تو رمضان شریف کے روزے، کیونکہ اس میں قرآن اترا، اس لیے تراویح میں قرآن سنا جاتا ہے۔ اب آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں بخاری شریف کی حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس پورے مہینے کی 2 عبادتیں، دن کا صیام اور رات کا قیام، صیام روزوں کو کہتے ہیں، قیام نماز اور نوافل جو پڑھتے ہیں تراویح، ان دونوں پر ایک ایک حدیث جب آپ سنیں گے تو آپ پوری بات اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس بات کو بھولیے نا، ذہن میں رکھیں، ایک دن کی عبادت اور ایک رات کی عبادت، دن کی عبادت صیام، رات کی عبادت قیام۔ دن کی عبادت کے بارے میں فرمایا جس نے ایمان، اخلاص اور محاسبہ کرتے ہوئے پورے مہینے کے روزے رکھے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، دن بھر کا روزہ رکھنے کی بدولت اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو رات کی عبادت ہے تراویح، اس کے متعلق حدیث شریف سنیے ذرا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور خود احتسابی سے، اخلاص سے رات رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی، عبادت کی، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ دن بھر کے روزے کی بدولت ادھر نبیوں کو روزے رکھوا کر کتاب دی گئی، اور ادھر ہمیں فرمایا کہ روزے رکھو، اور دن بھر روزہ رکھنے کی بدولت تمہیں تصفیہ قلب کی دولت، تزکیہ نفس کی دولت مل جائے، اور جب محراب میں کھڑا ہو کر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تم سنو تو قرآن کی سماعت کی بدولت نور قرآن تمہارے دل کی گہرائیوں تک اور روح تک قرآن جو ہے اثر انداز ہوتا چلا جائے۔ جو پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اس کی توفیق سے ہے، ایسے ایسے نمازی ہیں بڑی پابندی سے تراویح میں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دن کی عبادت روزہ ہے، رات کی عبادت تراویح ہے، قیام۔ کئی نمازیوں نے مجھے بتایا، آپ نے بھی تجربہ کیا اور نہیں کیا تو اس رمضان میں تجربہ کر لیں، اکثر نمازی کہتے ہیں کہ تراویح میں نیند بہت آتی ہے، تراویح میں نیند بہت آتی ہے، قاری صاحب قرآن پڑھتے جاتے ہیں، نمازی سوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، قرآن ہے لاہوتی کلام، قرآن ہے لاہوتی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اس کے کلام کی، لاہوتی کلام قرآن کی تاثیر ہے کہ جب قرآن قاری پڑھتا ہے تراویح میں، ہماری کانوں کی سماعت کے ذریعے قرآن
جب ہماری روح اور دل تک پہنچتا ہے تو روح کو سرور آتا ہے، اب خود آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نیند نہیں آتی۔ لوگوں نے رمضان شریف کے مہینے کو سمجھو یہ مہینہ ہے کیا؟ ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھاؤ پیو، نہیں بس یہ روزہ ہے، نہیں۔ اس ایک مہینے میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، میری کیا مجال اور اوقات۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس ایک مہینے میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لوگ تمنا کرتے کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہتا۔ اتنی برکتیں ہیں اس مہینے میں، اور اس مہینے کی برکتیں دیکھ لیجئے کہ اگر باقی مہینوں میں ایک فرض ادا کرے، سال کے 11 مہینے رمضان الکریم کے علاوہ کسی مہینے میں ایک فرض ادا کریں گے، نامہ اعمال میں ایک فرض لکھا جائے گا، لیکن رمضان شریف میں ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ رمضان شریف کے علاوہ کسی مہینے میں ایک نفلی نیکی کریں گے، ایک نفلی نیکی لکھی جائے گی، لیکن رمضان شریف میں ایک نفلی نیکی کریں گے، نفلی نیکی کا ثواب فرض کے برابر، نفلی نیکی کا ثواب۔ اتنی برکتیں ہیں اس مہینے میں، ہم نے اس مہینے کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے روزہ رسمت رکھنا شروع کر دیا۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اتنی برکت والا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، دن کے اوقات کا صیام اور رات کا قیام، اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیوں نزول قرآن کا مہینہ۔ میں نے عرض کیا کہ روزے اور قرآن کا بڑا گہرا ربط ہے، تعلق ہے، اس کی ایک زندہ مثال حدیث شریف میں موجود ہے۔ جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آتا جبریل امین سدرہ سے آتے اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رمضان شریف میں قرآن کا دور کرتے تھے۔ جبریل آتے تھے آسمانوں سے، سدرہ سے آتے تھے اور حضور سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ دور کیا ہوتا ہے؟ تراویح کے لیے جب حافظ قرآن کی منزل تیار کرتا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے ایک قاری صاحب تلاوت سناتے ہیں، دوسرے سنتے ہیں، پھر وہ سناتے ہیں، پھر وہ سنتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس جبریل آتے سدرہ سے، حضور انہیں سناتے، وہ حضور کو سناتے۔ پورے رمضان شریف میں جبریل سدرہ سے آ کر حضور کے ساتھ قرآن مجید کا منزل کا دور کرتے تھے، اور اس تلاوت قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ جس سال میرے نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، اس سال ظاہری حیات طیبہ تھی، آخری رمضان شریف کا جو مہینہ تھا، اس مہینے میں 2 مرتبہ جبریل آئے اور 2 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کا دور کیا تھا۔ باقی مہینوں میں، باقی جتنے بھی رمضان شریف آئے ایک مرتبہ دور ہوتا تھا، لیکن جس سال حضور کا وصال ہونا تھا، اس سال جو آخری رمضان شریف آیا تھا، جبریل نے 2 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے دور کیا تھا قرآن۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ رمضان المبارک جس کی آمد ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے، جو 1 سال کے بعد ہمارے اندر تشریف لا رہا ہے۔ اس مہینے کی کیا قدر و منزلت ہے، ہمیں پہچاننا چاہیے کہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183،
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ یہ روزہ ہر امت کے اندر رہا ہے، روزہ ہر امت کے اندر رہا ہے، اگرچہ اس کے اوقات اور اس کی کیفیت مختلف تھی، اس امت میں اور کیفیت ہے، لیکن نفس روزہ ہر امت کے اندر رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ اور اس کو پھر اللہ کریم نے جس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا نا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا روزے کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم تقوی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے کو فرض کیے جانے کی حکمت یہ تھی کہ ہمارے اندر تقوی کی خوبی آ جائے۔ اگر روزے رکھنے کے بعد شب عید، صبح عید الفطر ہو، رات کو ہمیں اپنی شخصیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اندر وہ وصف پیدا ہوا یا نہیں ہوا، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں رمضان شریف پہ۔ اگر تبدیلی نہ آئے، تقوی میسر نہ ہو، تو پھر سمجھ لیں ہم نے روزے کے مقصد کو حاصل ہی نہیں کیا، ہم نے رمضان شریف کے مہینے کو ضائع کر دیا۔ کیونکہ روزہ بھوکا اور پیاسا رہنا، ذرا غور کیجئے، بھوکا اور پیاسا رہنا اسے عبادت بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اگر تقوی تمہارے اندر آ گیا تو تمہارا اخلاق سنور جائے گا، تمہارا کردار سنور جائے گا، تمہاری سیرت سنور جائے گی، تمہاری زندگی کے عادات و اطوار بدل جائیں گے، تمہاری کیفیتیں بدل جائیں گی۔ تمہاری زندگی رمضان شریف میں بدلنی چاہیے، اگر نہ بدلے تو آپ نے رمضان شریف کو ضائع کر دیا۔ لعلکم تتقون، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اب آئیے، چونکہ استقبال ربیع الاول کی محفل ہے، میں اور آپ مل کر یہ سمجھے کہ روزہ ہے کیا، روزہ ہے کیا، روزے کی تعریف کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، اس کا شرعی معنی کیا ہے۔ آئیے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف عربی زبان میں روزے کی پہلے وہ سن لے، پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ الاحتراز عن الاکل والشرب والجماع بالنیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس، روزہ کہتے ہیں اللہ کریم کی رضا کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، دل کے ارادے سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ کتنی چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے؟ چوتھی چیز ہی کوئی نہیں۔ صفدرآباد والوں نوٹ کرنا، بڑی اہم بات ہے، چوتھی چیز ہی کوئی نہیں۔ روزہ صرف 3 چیزوں سے پرہیز اور بچنے کا نام ہے۔ ان میں 3 چیزیں، پہلی چیز العقل، یعنی اکل یاکل، کھانا، اور دوسری چیز ہے پینا، کھانا پینا، تیسرا ہے شادی شدہ آدمی کا اپنی منکوحہ بیوی سے عمل زوجیت، وظیفہ زوجیت۔ یہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ سارے بولے کیا نام ہے؟ روزہ ہے۔ اب بڑی توجہ سے میری بات سننا، نوجوان بیٹوں، بچوں، بزرگوں، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ صرف 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ، چوتھی چیز ہے تو مجھے بتاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، صرف 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ، کھانا پینا، شادی شدہ آدمی کا اپنی بیوی، منکوحہ سے وظیفہ زوجیت و عمل زوجیت، چوتھی چیز ہی کو نہیں۔ اور یہ بڑی توجہ سے دل میں جگہ دینا، تینوں چیزیں حلال ہیں،
تینوں چیزیں صرف حلال ہی نہیں، میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں، حلال بھی ہیں اور پاک بھی ہیں۔ کھانا سال 11 مہینے کھاؤ پیو، کوئی ممانعت نہیں، 11 مہینے کھاؤ پیو حلال چیزیں، طیب چیزیں، کوئی ممانعت نہیں، کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آئے، ان تینوں حلال اور طیب چیزوں سے بچو، تینوں حلال اور طیب چیزوں سے بچو، تینوں حلال اور تینوں طیب۔ صبح صادق سے غروب آفتاب، بے نیاز رب بچانا تھا تو حرام سے بچاتا، بچانا تھا تو 1 مہینے کے لیے پریکٹس کراتا کہ حرام سے بچ جاؤ، یہ 3 چیزیں حرام ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، لیکن ان میں سے تو ایک بھی حرام نہیں ہے۔ کھانا بھی حلال اور طیب، پینا بھی حلال اور طیب، جس کا نکاح ہوا جس بیوی کے ساتھ، اس سے عمل زوجیت حلال اور طیب، لیکن تینوں چیزوں سے بچایا کہ حلال سے بچ جاؤ، اور ایسے بچو۔ دیکھیے ذرا، روزے کو ہم نے سمجھا نہیں، ایسا ہم نے سمجھا بس کھانا پینا چھوڑ دیا روزہ ہو گیا، نہیں میرے بھائی، روزہ تو اتنی اہم ترین عبادت ہے، ہم نے اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تینوں حلال چیزوں سے بچو۔ آپ ایمان سے مجھے بتائیں، اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوں، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، جس کا روزہ ہے نا، حقیقی معنوں میں جس نے روزہ رکھا ہے، وہ کمرے میں بیٹھا ہوا، فریج پڑی ہوئی ہے، اس میں ٹھنڈا پانی ہے، اس میں دودھ پڑا ہے، جوس پڑا ہے، فروٹ پڑا ہے، کھانے پینے کی نعمتیں پڑی ہیں، کوئی آدمی ادھر نظر اٹھا کے بھی دیکھتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، جس کا روزہ ہے وہ دیکھے گا ادھر؟ نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک یہ اور دوسرا تصور یہ کہ اگر ایک پانی کا قطرہ میرے گلے سے نیچے چلا گیا، یا کھانے کی کسی چیز کا ایک لقمہ اور ذرہ نیچے چلا گیا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا روزہ تو گیا نا۔ ایمان سے بتاؤ، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب وضو کرتے ہیں نا رمضان میں، اتنی احتیاط سے کلی کرتے ہیں، اتنی احتیاط سے کلی کرتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ نیچے نہ اتر جائے گلے سے۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ذرا سوچو، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزہ ہے کیا؟ تینوں حلال چیزیں، میں پھر دہراتا ہوں، کھانا پینا، بیوی سے مجامعت حلال لذت ہے۔ میں اس کے لیے ایک اور لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ طیب بھی ہے، حلال بھی ہے، اور حلال لذت ہے اور طیب لذت ہے۔ بیوی سے مجامعت حلال لذت، ایک حرام لذت اور ایک حلال لذت، یہ حلال لذت ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا 1 مہینہ رمضان کا صبح صادق سے غروب آفتاب تک حلال لذتوں سے جان چھڑاؤ۔ اکیلے تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی حلال لذت کی طرف وہ نظر نہیں اٹھاتا، متوجہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر متوجہ ہوتا ہے، قطرہ نیچے اتارتا ہے حلق سے، کوئی لقمہ نیچے ذرہ اترتا ہے تو روزہ تو گیا، لیکن روزہ ہو تو پھر آدمی یہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ یہ چاہتا ہے کہ رمضان کی مشق سے، حلال چیزوں کے چھوڑنے کی وجہ سے تمہاری روح، تمہاری ذہنی سطح اس مقام پہ آ جائے کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے 1 مہینہ حلال لذتوں کو چھوڑا ہے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی حرام لذتوں کو لات مار دی۔ جس رب کو راضی کرنے کے لیے حلال اور طیب چیزوں کو چھوڑا ہے، اسی رب کو راضی کرنے کے لیے حرام سے دامن بچاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے لیے میں ایک نہایت سینسیٹیو اور محتاط جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ روزہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کی تنہائی پاک ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے،
یہ آپ کے سر کے اوپر سے نہ گزرے۔ روزہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کی تنہائی، مسلمان کا تخلیہ، مسلمان کی خلوت پاک ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن وہ حلال لذت کے قریب نہیں جا رہا۔ کھانا حلال لذت، پینا حلال لذت، بیوی موجود ہے حلال لذت، روزے دار نہیں قریب جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ میری رضا کے لیے حلال لذتوں کو چھوڑ دو۔ وہ تنہائی میں ہو تو حلال کے قریب نہیں جا رہا، تنہائی میں ہے مگر حلال کے قریب نہیں جا رہا۔ تو دین یہ چاہتا ہے کہ 11 مہینے تیری تنہائی اتنی پاک ہو جائے کہ تو حرام سے بھی اپنا دامن بچا کے زندگی گزار دے۔ لعلکم تتقون، یہ ہے روزہ۔ اس کے لیے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ہمارے امام، چھوٹے بچوں پہ روزہ فرض نہیں ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا اور جب گھر میں پہلا روزہ بچہ رکھے تو سارے گھر والے بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے اور نبھا لیا ہے۔ زور کے وقت انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے، اس کی خوشی میں اپنے قریبی عزیز و رشتہ دار، دوست احباب کو بلا کر آج افطاری کراتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے روزہ رکھا اور نبھایا۔ جب دعوت تیار ہوئی، افطاری کا وقت قریب آیا، ایک بڑا ہال تھا جس میں افطاری کا سامان چنا ہوا تھا، دسترخوان پہ افطاری لگی ہوئی ہے۔ افطاری کا وقت بالکل قریب تھا، مہمانوں کی آمد تھی، انتظار ہو رہا تھا۔ میرے امام احمد رضا کے والد مولانا نقی علی خان، امام المتکلمین علیہ رحمت، ننھے احمد رضا کو اٹھایا اور اس کمرے میں لے آئے جہاں افطاری کا سامان لگا ہوا ہے۔ آتے ہی آپ نے کنڈیاں لگائیں، کھڑکیوں کو کنڈیاں لگائیں، اور دروازے تھے 2 سال کمرے کے، دونوں کو کنڈی لگا دی۔ فرمایا ننھے احمد رضا، یہ دیکھو میں نے کواڑ بند کر دیے، دروازوں کو کنڈی لگا دی، کھڑکیاں بھی بند کر دی، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کنڈیاں بند، دروازے بند، کھڑکیاں بند، کوئی دیکھ نہیں رہا، جو مرضی اٹھاؤ اور کھاؤ پیو۔ اور جیسے ہی والد نے کہا نا، تو احمد رضا نے، ننھے احمد رضا نے ایک نظر بھر کے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ چہرے کی طرف دیکھ کر احمد رضا ننھا بچہ بولا، ابا جان یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کنڈیاں لگا دی، دروازے کھڑکیاں بند کر دی، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں جو مرضی اٹھاؤں کھا لوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر ابا جان جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے رب تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے والد نے اٹھایا، اٹھا کے پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، کہا احمد رضا تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ کسی عورت پہ فریفتہ ہو گیا، اس نے عورت کو بلوایا اپنے ہاں، اور بادشاہ نے کہا کہ جاؤ سارے دروازے بند کر دو۔ وہ عورت گئی، اس نے ساری کنڈیاں وغیرہ لگا کے دروازے بند کیے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ ساری کنڈیاں لگائی ہو؟ تسلی سے دروازے بند کر دی؟ اس نے کہا جی ہاں بند کر دی ہیں۔ لیکن عورت چونکہ نیک تھی، پاکیزہ سیرت عورت تھی، اس نے بڑی حکمت سے ایک بات کی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، باقی سارے دروازے میں نے بند کیے ہیں، ایک دروازہ مجھ سے نہیں بند ہوتا، وہ آپ بند کریں۔ آپ کے کہنے پہ سارے دروازوں کو کنڈیاں لگا دی، بند کر دی، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا، آپ وہ دروازہ، اتنے دروازے میں نے بند کیے ہیں، ایک دروازہ آپ بند کر دیں۔ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے کہا وہ کون سا دروازہ بتا، میں ابھی بند کر کے آتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ، اس نے کہا اللہ کا دروازہ مجھ سے نہیں بند ہوا، باقی دروازے سارے بند ہو گئے۔
حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جب اس نے اللہ کہا کہ ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا، وہ تو بند کر. اس نے کہا بادشاہ نے کون سا دروازہ؟ اس نے کہا وہ دروازہ کون سا ہے؟ اللہ کا دروازہ. لفظ اللہ کی ضرب لگائی نا اس عورت نے، پکارا لفظ اللہ، اس کے دل پہ چوٹ لگی. بادشاہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش آیا تو اس خاتون کے قدموں پہ گر پہ معافی مانگی. اس نے کہا تو نے میری زندگی کی سمت کو درست کر دیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ کا دروازہ کون بند کرے گا؟ لعلکم تتقون. روزہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آئے. جو آدمی بچنا چاہتا ہے، جو بچنا نہیں چاہتا میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حضور کا امتی ہوں، اللہ میرا رب ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، میں وہ زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں جس زندگی سے میری آخرت کی زندگی سنور جائے، اس کو پھر رمضان شریف سے بہتر موقع نہیں ملے گا. جو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو رمضان شریف سے بہتر موقع اسے نہیں ملے گا. اگر کہیں دو چار دوست اکٹھے ہونا تو دوست پلان کرتے ہیں، کہتے یار کو دبئی کا ویزا مل جائے، میں اسٹڈی ویزے پہ یورپ چلا جاؤں، آسٹریلیا چلا جاؤں، امریکہ چلا جاؤں، کینیڈا چلا جاؤں، برطانیہ UK چلا جاؤں. جب پلاننگ کرتے ہیں نا تو وہ اچھا سا اگر رسک اچھا ہو تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار یہ تیرے واسطے گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس، انہوں مس نہ کریے گولڈن چانس ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ رمضان ہر سال مسلمان کے لیے گولڈن چانس بن کے آتا ہے. صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں کہ صبح سحری کرو اور پھر رات کو روزے کھول لو، یہ نہیں بھائی. اس کی ایک حکمت ہے، لعلکم تتقون. روزہ تبدیلی چاہتا ہے، روزہ تبدیلی چاہتا ہے ہمارے اندر، ہم بدلیں. اور اس کے لیے اللہ کریم نے ایک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس مہینے میں اتنی برکت ہے. حاضرین محترم، بہت سی باتیں کہنے کو ہیں مگر وقت جو ہے وہ دامنگیر ہے، اس لیے چند باتیں بڑی توجہ سے سن لے، پھر انشاءاللہ سمیٹتے ہیں مضمون کو. کہ یہ رمضان شریف اتنی رحمت والا مہینہ ہے کہ اس کے 2 وقت بڑے قیمتی ہیں. سحری کا ہمارا سحری کا نظام بناتے بناتے انتظام میں سارا وقت گیا. افطاری کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ تجھے مجھے احساس ہی نہیں ہے. ہم افطاری کی چیزیں اکٹھی کرتے کرتے وقت ضائع کر دیتے. یہ افطاری کا وقت پتہ ہے کتنا قیمتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں، ایک جب افطاری کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، ایک راحت اس وقت ملتی ہے، ایک راحت جب جنت میں رب کا دیدار کرے گا، دوسری راحت اس کو ملے گی. ولیمے کھاتے ہو، شادیاں کھاتے ہو، بڑی بڑی دعوتوں پہ جاتے ہو، ایمان سے بتاؤ اچھی اچھی نعمتیں کھاتے ہو، کبھی وہ لذت آئی ہے جو پہلا کھجور کا لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہو، بسم اللہ شریف پڑھ کے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت پڑھ کر جب کھجور آدھی توڑ کر منہ میں ڈالتے ہو، ایمان سے بتاؤ کتنی راحت ملتی ہے، کتنی راحت ملتی ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے اللہ نے 2 راحتیں رکھی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک روزے دار کو جنت میں رب کا دیدار ہوگا. جنت کے کل 8 دروازے ہیں، حدیث شریف میں ہے. جنت کے کتنے دروازے؟ ان میں سے ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الریان. باب الریان، ریان کہتے ہیں تر و تازگی، شگفتگی اور شادابی. وہ جنت کا ایک دروازہ باب الریان حدیث پاک میں ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے میں سے صرف
روزے دار داخل ہوں گے، کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف اللہ نے روزے داروں کے لیے رکھا، باب الریان۔ اور دوسرا، افطاری کا وقت اتنا قیمتی ہے، حضور نے فرمایا الدعاء مستجاب عند فطرہ، افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور سحری اتنا قیمتی وقت ہے، ایمان سے بتاؤ یہ کھانے پینے کا وقت ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ تو گہری نیند کا وقت ہے میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، وہ تو گہری نیند کا وقت ہے۔ بیمار سے بیمار آدمی ہو، سحری کو اس کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے، ساری رات مریض اگر نہ سوئے، یہ میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، ساری رات مریض کو نیند نہیں آ رہی، لیکن جیسے ہی وقت سحر آتا ہے فوراً مریض کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ یہ تو گہری نیند کا وقت ہے، اور اتنی برکت والا وقت ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے رات کا پچھلا پہر رکھا گیا۔ رات کا جاگنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تہجد کا وقت، یہ اسے وقت سحر کہتے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس وقت رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اس وقت میں پھر رب یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں چہل پہل ہو۔ مسلمان کے گھر میں سحری کا، جب سحری کا اہتمام ہو رہا ہے، روٹیاں پک رہی ہیں، تیاری ہو رہی ہے، ادھر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی مصلی بچھا رہا ہے، کوئی فجر کی تیاری کر رہا ہے۔ مسلمان کے گھر میں جو گہری نیند کا وقت ہے، چہل پہل ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک مہینہ سحری کو اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزے کی نیت کر کے کھا پی، تاکہ سال بھر تجھے سحری کے وقت عبادت کی عادت ہو جائے۔ میری طرح کا کمزور بندہ جو سال بھر تہجد نہیں پڑھتا، نہیں اٹھ سکتا، اللہ کریم نے اس کے لیے بھی اتنی بڑی نعمت بنائی ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں اگرچہ صرف 2 نفل، تمہاری سحری تیار ہوتے ہوتے وضو کر کے 2 نفل پڑھ لو تہجد کے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس میں اتنا مزہ اور سرور اور کیف ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنائی۔ ایک آدمی نشے پہ لگتا ہے نا، تو 10 بندوں کو نشے پہ لگاتا ہے، کہتا ہے ذرا سوٹا لا کے تو ویخ مزہ ہی بکھ رہی۔ ایک بندہ نشئی ہو 10-12 لڑکوں کو، محلے کے لڑکوں کو نشے پہ لگاتا ہے، لیکن افسوس ایک نمازی دوسرا نمازی نہ بنا سکا، ایک نمازی دوسرا نمازی نہیں بنا سکا۔ برائی کی طرف لوگ 1 منٹ میں دعوت دے کے برائی پہ لگا دیتے ہیں۔ ایک مہینہ اللہ نے ایسا بنایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ سحری، حضور نہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو کہ سحری کے کھانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ تو یہ تو پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم، باجماعت نماز، قرآن کی تلاوت، یہ پورا مہینہ ایسے گزارو کہ ہمارا رب کریم ہم پہ راضی ہو جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے میں آخری عشرے میں بڑی برکت رکھی ہے، اور آخری عشرے کو پہلے 2 عشروں پر فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، آخری دن کا اعتکاف کرو۔ زندگی بھر نبی کریم علیہ السلام نے اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا، زندگی بھر۔ کل 9 رمضان آئے تھے حضور کی ظاہری حیات میں، روزہ فرض ہونے کے بعد، روزہ فرض ہونے کے سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے،
کل 9 رمضان آئے تھے تو حضور نے کبھی بھی اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا. ایک سال حضور اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا. یہ اعتکاف اس کا مصدر ہے وقوف، اس کا معنی ہے ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا. کسی کے دروازے پہ بستر لگا کے بیٹھ جانا کہ جب تک راضی نہیں ہوگا میں نہیں جاتا، میں بیٹھا ہوں ادھر. یہ اس کے دروازے پہ آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے اعتکاف کا. آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. یہ رمضان شریف کی برکتیں ہیں، اور اس مہینے میں اتنی برکت ہے. باقی 11 مہینوں میں اگر عمرہ کریں گے، باقی 11 مہینوں میں عمرہ کریں گے تو ایک عمرہ ہی لکھا جائے گا. ایک عمرہ. رمضان شریف میں عمرہ کریں گے تو نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس نے حج کیا ہے، اور حج بھی وہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو یہ مہینہ میرے پیارے بھائیو از اول تاخر خیر ہی خیر، راحت ہی راحت، برکت ہی برکت. افطاریاں لوگ کراتے ہیں، لیکن افطاری تو ان کی کرانی چاہیے جن کا روزہ ہو. ہماری تو افطار پارٹیاں بھی رسمن ہو گئی. افطار پارٹیاں ہماری رسمن ہیں. مساجد میں نمازیوں کے روزے افطار کراؤ. جن کا روزہ ہی نہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں. میں کئی افطار پارٹیوں میں مشاہدہ کر چکا ہوں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست کہتے ہیں میرا تو روزہ نہیں سی پر انہوں میں سد لیا ہوں پر کمی نہیں چھڑا گا اور پوری افطاری کر کے جاواں گا. غریب آدمی کو افطاریوں میں کون نہیں بلاتا؟ نمازی آدمی ہو نا، غریب ہو مزدور، اسے افطار پارٹی میں بلاتے کو نہیں. لہذا افطاری کا ثواب کتنا بڑا ہے. حضور نے فرمایا جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا اس کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی کا روزہ افطار کرائیں گے ایک روزے کا ثواب. 10 آدمیوں کو روزہ افطار کرائیں گے 10 روزوں کا ثواب. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملے گا. اور یہ سحری افطاری اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. میں اس پر اور بھی گفتگو کرتا چونکہ وقت کی گنجائش اتنی ہے. آئیے دعا کریں میں اور آپ مل کر اللہ کریم ہمیں اس مہینے سے ایسے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے. مسجدوں کو آباد کرو، غریب مسکین بیوہ عورتوں کی مدد کرو. اور رمضان شریف کو حضور نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. حضور نے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان شریف کیا ہے؟ صبر کا. صبر ہوتا ہے نا تبھی تو آدمی کھاتا پیتا نہیں. بھوک بھی لگی ہے نہیں کھاتا پیتا، پیاس لگی ہے پانی نہیں پیتا. کیوں؟ یہ صبر کا مہینہ. ہوا شہر الصبر، صبر کا. ہوا شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ. صبر کا مہینہ اور غمخواری کا مہینہ. حضور نے فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے. اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت و بخشش کا، تیسرا عشرہ گویا کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اس مہینے میں کثرت سے ہمیں ایک ورد کرنا چاہیے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب نے مجھے وہ حدیث یاد کرائی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ حدیث شریف سنائیں. میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ آپ اس پورے مہینے میں ان کلمات کا کثرت سے ورد کریں. حدیث بڑے غور سے سنیں. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. بڑی پیاری حدیث ہے.
بلکہ یوں سمجھیں کہ جتنے حضرات اس درس قرآن میں آئے ہیں استقبال رمضان شریف کی محفل میں، ایک تحفہ سمجھ کے لے جاؤ۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں، دو کلمے خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی آسانی سے یاد کر لیتا ہے۔ زبان پر بہت خفیف یعنی ہلکے، پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی دقت نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب اعمال تلیں گے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یہ دو کلمے بڑے پسند ہیں۔ رحمان کو یہ دو کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بڑے وزنی بھاری، اور رحمان کو بڑے ہی محبوب، بڑے ہی پسند۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھ دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ ایمان سے بتاؤ آسانی سے زبان پہ جاری ہو گئے؟ کوئی مشکل ہے کہ ان میں کلمہ جملہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ چلتے پھرتے پڑھا کرو، اور پورے رمضان شریف میں کثرت سے پڑھو۔ استغفار ایک تو یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک درود پاک۔ یہ کثرت سے پورے مہینے میں پڑھو، اور ان کلمات کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ سورج نکلتے وقت 100 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ سورج غروب ہوتے وقت پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، نبی پاک نے فرمایا اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے، کمی ہے تو صرف عمل کی کمی ہے، کمی ہے تو صرف ہمارے اندر عمل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دکھلاوا، ریاکاری، نعرے بازی، ہلڑ بازی، شور شرابہ، بس یہ چیزیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں، عمل ہم سے ختم ہو گیا ہے۔ عمل کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ رمضان شریف سے بہتر موقع نہیں ملے گا عمل کا۔ 5 ٹائم نماز با جماعت، روزانہ قرآن کی تلاوت، سحری، افطاری، مساجد کو آباد کرو، اللہ کے ذکر کی دھومیں مچاؤ، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو نیک عمل ہو سکے اس مہینے میں کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم۔